صفحہ نمبر 21۔ شیریں زباں ہوئی ہے فرحات کے دہن میں، لیلا پکارتی ہے مجنوں کے پیرہن میں۔ آتش کا شعر ہے۔ اور سحر کہتے ہیں، آزردہ ہیں وہ بوسائی لب کے سوال پر، شیرینی کے لیے ہے نمک خار سے بگاڑ۔ چاہے زخن میں لاکھوں یوسف گرے پڑے ہیں، اچھا ثواب لوٹا جس نے کنواں بنایا۔ اچھا ثواب لوٹا جس نے کنواں بنایا۔ آگے امانت کا شعر ہے۔ ہند و پسر کے عشق کا کشتہ ہوں باغباں، لالا کا پھول رکھنا امانت کی قبر پر۔ 3۔ معاملہ بندی۔ شاعر میں معاملہ بندی سے مراد راز و نیاز کی وہ باتیں ہیں جو خلوت میں طالب و مطلوب کے درمیان ہوتی ہیں۔ یہ باتیں پیار و محبت کی جذباتی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور ہوس پروری بھی۔ لکھنوی شاعری کا ایک اور نمایاں وصف معاملہ بندی ہے۔ فارسی کو شعراء نے اس خاص روایت کو ترقی بخشی تھی۔ اردو شاعری میں جرأت نے اسے مستقل موضوع فن کی حیثیت سے اختیار کیا۔ جرأت کے اس رنگ میں لکھنوی سوسائٹی کے نقش و نگار ملتے ہیں۔ یہ معاملہ بندی لکھنؤ کی شاعری پر ایک بدنما داغ ہے۔ اکثر لکھنوی شعراء نے عاشق و معشوق و رقیب کے اختلاط کو در پردہ رکھنے کی بجائے بے پردہ کر دیا ہے۔ ناسخ کا کلام بیشتر، آتش کا کلام کمتر اور دوسرے عام شعراء لکھنؤ کا تمام تر کلام معاملہ بندی کا دفتر ہے۔ ناسخ کہتے ہیں، کچھ اشارہ جو کیا میں نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ صبح تک وصل کی شب شام سے اریاں رکھا، نہ رہا پیرہن یار کا پردہ باقی، رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچایا اس نے دھوڑو چور ہے۔ نمبر 4۔ تشبیہات و استعارات۔ تشبیہات و استعارات کو شاعری کا زیور اور حسن کلام سمجھا جاتا ہے، اور ہر دور میں شعراء ان کے استعمال سے اپنے کلام کی خوبصورتی کا سامان کرتے ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراء فطری انداز میں شاعری میں ان صنعتوں کا استعمال کرتے تھے۔ لکھنؤ میں بھی نسیم انیس اور محسن نے تشبیہات و استعارات کو خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے تو وہ نہایت غیر فطری انداز میں ان کا استعمال کرتے ہیں اور شاعری پر بار محسوس ہوتے ہیں۔ انیس کہتے ہیں، یوں برچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ ناسخ کہتے ہیں، خط پر جو آئینہ میں پڑے ہے نگاہ یار، آہوئے چشم مست ہیں سبزہ چرے ہوئے۔ صفحہ نمبر 22۔ صبا کہتے ہیں، مستی میں زلف یار کی جب لہر آ گئی، بوتل کا منہ ہمیں دہن مار ہو گیا۔ اور آتش کہتے ہیں، آ گیا وہ شجر حسن جب نظر ہم کو، بوسے سے لے کر لب شیریں کے چوارے توڑے۔ نمبر 5۔ محاورات۔ شاعری میں اگر محاورات کا استعمال بر وقت کیا جائے تو کلام میں بلاغت آ جاتی ہے، باغت آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شاعر محاورہ کو بے جا طور پر باندھتا ہے تو طبع سلیم پر گراں گزرتا ہے۔ لکھنؤ شعراء برمحل استعمال کے ساتھ ساتھ محاورات کا اس طرح بے محل استعمال کرتے ہیں کہ شاعری اپنا حسن کھوتی نظر آتی ہے۔ آتش کہتے ہیں، ہجر کی شب سے نہ ڈر اے طالب روز وصال، گنتے گنتے صبح کر دیتے ہیں اختر سینکڑوں۔ امانت کہتے ہیں، بعد فنا بھی نعمت دنیا کی چاٹ ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں زاہد کی گور پر۔ آتش کہتے ہیں، ہوس جلوہ دیدار لیے پھرتی ہے، پیش روزن پس دیوار لیے پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں جن اشعار کو۔ آتش کہتے ہیں، ہجر کی شب سے نہ ڈر اے طالب روز وصال، گنتے گنتے صبح کر دیتے ہیں اختر سینکڑوں۔ امانت کہتے ہیں، بعد فنا بھی نعمت دنیا کی چاٹ ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں زاہد کی گور پر۔ آتش کہتے ہیں، ہوس جلوہ دیدار کے لیے پھرتی ہے، پیش روزن پس دیوار لیے پھرتی ہے۔ اور وزیر کہتے ہیں، حسن عارضی تھا کھل گیا، خیالی خط کے آتے ہی لفافہ کھل گیا۔ صفحہ نمبر 22 جاری ہے۔ نمبر 7۔ نازک خیالی۔ کسی بھی واقعے یا حسن کے اظہار میں مبالغہ آمیز دلیل یا دور اذکار کی کوڑی لانے کو نازک خیالی کہتے ہیں۔ دبستان دہلی سے متعلق شعراء کے ہاں موضوع اور اسلوب دونوں لحاظ سے سادگی نظر آتی ہیں۔ وہ خارجی یا داخلی واردات سادہ زبان اور سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم لکھنوی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھنوی کی رنگین پرتسنو اور عیش و آرام سے بھرپور زندگی میں تخلیق ہونے والی شاعری میں زبان کے پرتکلف ہونے کے ساتھ ساتھ نازک خیالی اور مبالغہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ دراصل اردو شاعری میں نازک خیالی مشہور فارسی شاعر مصائب کی تقلید کی وجہ سے شروع ہوئی
اور شعراء لکھنؤ نے اس میدان میں خوب جی بھر کے تباہ آزمائی کی۔ صنم کہتے ہیں، آتش کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، فرش گل پر وہ نزاکت سے سو نہیں سکتے، تن نازک پہ رگ گل کا نشاں ہوتا ہے۔ اور صبا کہتے ہیں، ایسا فراق یار میں رویا میں رات کو، بستر پہ میرے ہو گیا پانی کمر کمر، بے تکلف اس سے ہو کر کیوں نہ ہوں محظوظ ہم، توڑ کر پرہیز ہوتا ہے بہت بیمار خوش۔ صفحہ نمبر 23۔ نمبر 2، خارجیت۔ لکھنؤ کے شعراء نے اپنی تمام تر توجہ شہر کی ظاہر صورت یعنی بیان کی اصلاح میں صرف کی۔ خارجی مضامین کے بیان کو فروغ ہوا۔ اب تک حسن اور اس کی کیفیات، اس کے اثرات اور کارفرمائی سے عشقی شاعری کی دکان کی رونق تھی۔ اب حسن اور اس کے لوازمات پر عمل جراحی کیا گیا۔ لب و دندان، رخولت، پنجائے مرمری، دست ہنائی کے مضامین جس تفصیل سے لکھنؤ کے شعراء نے بیان کیے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ صرف ایک ناسخ کا کلام ان تمام لوازمات سے پر ہے جو زمانے میں حسن کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ لکھنوی شعراء کے خارجی معاملات میں اکثر عامیانہ اور ابتذال بھرے مضامین نظر آتے ہیں۔ آتش کہتے ہیں، پسینہ اس کے رخ آتشین سے ہے جاری، عجب تماشا ہے آتش سے آب نکلا ہے۔ آتش کو جگہ کہتے ہیں، دست گستاخ میں قزاق کا پاتا ہوں ہنر، ایک دن یار میرے ہاتھ سے اریاں ہوگا۔ ناسخ کہتے ہیں، من لا رہی ہے کیوں یہ ہما چیل کی طرح، شاید دہان سگ سے میرا استواں گرا، نظر آتا ہے یہ منڈا مجھے ہر جائی سا، دیکھ سے ہر کوئی ہو جائے ہے سودائی سا۔ صفحہ نمبر 23 جاری ہے۔ نمبر 3، عشقیہ مضامین، تصور عشق۔ لکھنؤ شاعری میں محبوب کا تصور مجازی ہے اور وہ واردات عشق کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی سراپا نگاری پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور محبوب کے خد و خال، چال ڈھال، زیورات اور دوسرے متعلقات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں داخلیت کی جگہ خارجیت نمایاں ہے۔ لکھنؤ میں دہلی کے برخلاف دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی کے باعث زندگی سے لطف اٹھانے اور صنف نازک سے قربت کے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اس لیے وہاں کی شاعری میں معشوق نگاہوں کا مرکز ہے اور اس کی جلوہ گری کی کوئی ادا چھوٹتے نہیں پاتی۔ وہ الحوثیوں کو الگ تازیانہ ملتا ہے۔ وہاں دو طرح کے عاشق تھے، ایک پردہ نشینوں والے اور دوسرے کوٹھا نشینوں والے۔ جھروکوں سے نظر بازیاں، ڈولی کی سواری، بام و در سے جھانکنا، چلمن کے پیچھے چھیڑ چھاڑ، یہ صنف نازک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے ماحول میں پرچھائیوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ تھی، چنانچہ خیالی پیکروں اور طفلان پری ذات کے بجائے عورتیں پورے تھام جھام کے ساتھ معاشرتی زندگی اور شاعری میں داخل ہوئیں اور اس طرح خدا خدا کر کے اردو غزل کو عطار کے لونڈے سے نجات ملی۔ شاید کوئی پردہ نشین جھانک رہا ہے، آج آئیں نظر روزن دیوار کی آنکھیں۔ صفحہ نمبر 24۔ للہ جھروکوں سے دیکھا جائے یہ صورت، مشتاق ہیں اب جلوہ دیدار کی آنکھیں۔ عورتوں کے عشق میں ہوس اور نفس پروری کا غلبہ ضرور رہا، لیکن یہ غیر فطری نہیں تھا۔ لکھنوی محبوبہ پردہ نشین اور چراغ خانہ ضرور ہے، لیکن شمع محفل بھی ہے۔ بازاری عورتوں کے عمل دخل سے محبت کا بلند معیار قائم نہ رہ سکا اور عشق کے صرف چمٹنے لپٹنے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ شاخ گل ہے کدو کامت برگ گل رخسار یار، شاخ گل ہے کدو کامت برگ گل رخسار یار، خندائے گل جنبش لب بوئے گل تقدیر ہے۔ نمبر 4، عورت کا معاشرہ۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھنوی معاشرے کو عورت کا معاشرہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے ہندوستان میں دہلی کے میں ایک ایسی جھیل کی مانند تھی جس کے چاروں طرف دور دور تک کشادہ دھرتی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کا ایک معمولی سا جھونکا بھی جھیل میں تلاطم پیدا کرتا تھا، لیکن جھیل کے چاروں طرف دھرتی پر اس کے نہایت معمولی اثرات ثبت ہوتے ہیں۔ گویا دہلی متحرک اذہان کا گہوارہ اور باہر سے آنے والے افراد کا ٹھکانہ تھی، لیکن دوسری طرف لکھنؤ پھیلی ہوئی ہندوستانی دھرتی کا نمائندہ شہر تھا۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو ہندوستانی دھرتی سے مخصوص ہیں۔ لکھنؤ کی فضا میں چمٹنے اور لپٹنے کی خاصیت موجود تھی، پھر عورت کا معاشرہ ہونے کے باعث رسوم اور تہواروں سے وابستگی محفل آرائی اور بالا خانے کی شمع سے اکتساب نور کرتا تھا اور زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر طوائف کی پازیب کی جھنکار اور گفتار کا سحر مسلط تھا۔ بحیثیت لکھنؤ ایک عورت کی طرح تھا،
بحیثیت لکھنؤ ایک عورت کی طرح تھا جس میں رنگینی بھی تھی اور رانائی بھی۔ روح کی بجائے جسم کو اہمیت دینے کی وہ روش جو عورتوں کو ہمیشہ عزیز رہی ہے لکھنؤ کی فضا پر پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ پھر عورت سب سے زیادہ زبان دان بھی ہے اور معنی کی بجائے لفظ یعنی معنی کے جسم کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنوی معاشرے سے غربا سے لے کر شرفاء بلکہ شاہان عود و امراء تک سب کے اعصاب پر عورت پوری طرح سوار ہے۔ اولیت اور مرکزیت عورت کو حاصل ہے۔ لکھنؤ میں طوائفیں ایک مفید، مستقل اور ضروری ادارہ تھیں۔ مجرے اور موسیقی کی محفلیں لکھنوی معاشرت کا لازمہ تھیں، سوز خوانی کے کمال سے بھی بہرور تھیں۔ اس طرح دنیا ہی نہیں، لکھنوی لوگوں کے خیال کے مطابق آخرت بھی ان کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ گویا طوائف لکھنؤ کا ایک فصیح محاورہ تھی جسے ہر شخص استعمال کر سکتا تھا۔ طوائف اس زمانے میں میکدہ، مکتب اور محفل تھی۔ ان حالات کا اثر شعر و ادب دونوں پر پڑا۔ سرشار کا فسانہ آزاد اور رسوا کا امراؤ جان ادا دسر میں اس کی بہترین مثالیں ہیں، جبکہ شاعر نے بھی اس ماحول میں خوب کھیل کھیلے اور عورت کی حاکمیت کا اظہار کیا۔ نمبر 5، ادب میں نسوانیت۔ عود میں جو نیا معاشرہ وجود میں آیا اس میں عورت کا عمل دخل زیادہ تھا۔ ادب میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ادب کے لب و لہجے میں مردانہ پن سے زیادہ نسوانیت پیدا ہو گئی۔ میر حسن کی سحر البیان اٹھا کر دیکھ لیجئے، عورتوں کے مقابلے مردوں کے کردار بے جان ہیں۔ کہانی میں عورتوں کے کردار زیادہ فعال ہیں۔ نجم النساء میں تیز تراری اور کچھ کر دکھانے کا حوصلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہزادہ بے نظیر کو دیکھیے کہ مشکل کے وقت وہ عمل کے بجائے اپنے اوپر دم کرتا اور دعائیں مانگتا ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ 6، ریختی کا وجود اس معاشرے کے زوال پذیر عناصر کا مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے نزدیک اس دور کے مرد نے سیاسی اعتبار سے جس نامردگی کا ثبوت دیا اس سے بعض حساس شعراء اپنی جنس ہی سے منحرف ہو گئے اور غیر شعوری طور پر عورتوں کی تقلید کرنے لگے۔ اس معاشرے میں جو ابتذال اور عامیانہ پن آ چکا تھا، ریختی میں اس کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔ ریختی کے چند شعر ملاحظہ ہوں، اس میں عورتوں کی بول چال سے مزاح پیدا کیا جاتا ہے جو پست درجے کا ہوتا ہے۔ انشاء کہتے ہیں، میں تیرے صدقے نہ رکھ اے میری پیاری روزہ، بندی رکھ لے گی تیرے بدلے ہزاری روزہ۔ ریختی خالصتاً لکھنوی سماج کی پیداوار ہے اور بقول انشاءاللہ انشاء اس کے موجد سعادت یار خان رنگین تھے۔ نسوانیت کی رو میں بہہ کر بعض شعراء اعتدال کے سارے حدود پھلانگ گئے، بلکہ نوابین عود خواتین کے کپڑے پہن کر ان کے لب و لہجے اور محاورے میں بات چیت کرتے تھے۔ آتش کہتے ہیں، سلسلہ اپنی گرفتاری کا کب قطع ہوا، پہنی پازیب انہوں نے جو اتاری توڑے۔ رند کہتے ہیں، او پری تجھ کو خدا نے دی ہے صورت نور کی، تیری ایڑی پر کروں صدقے میں چوٹی ٹور کی۔ بہر کہتے ہیں، سینکڑوں کے خون اس دست حنائی نے کیے، دیتی ہے سچی گواہی جھوٹی مہندی آپ کی۔ نمبر 7، آرائش و جمال۔ تسن و نمائش اور آرائش لکھنوی تہذیب کے نمایاں عناصر تھے۔ ایسے ماحول میں عورتوں کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگار کا انتہائی تفصیل اور مبالغے کے ساتھ غزل میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ کچھ عجیب نہیں ہے۔ امرت پرستی میں عاشق کی جولانی طبع سبزۂ خط اور قلع کج کے ذکر تک محدود رہتی ہے، لیکن لکھنوی محبوبہ سر سے پیر تک زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ اسے آرائش کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے سادہ معصوم بھی ہو تو دل آویز ہوتا ہے، لیکن لکھنؤ میں زینت و آرائش کے بغیر حسن کا تصور نہیں۔ بعض اوقات زیورات و ملبوسات کی چمک دمک خود حسن محبوب پر غالب آ جاتی ہے اور شاعر کو محبوب نظر ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ غزلوں میں محبت اور محبوب سے زیادہ اطلس و کم خواب کا ذکر ہے اور عاشق اسے تسکین قلب کی بجائے نگاہ کی جنت سمجھتا ہے۔ محبوب روپ سروپ اور بیوٹی پارلر کی ایک دکان نظر آتا ہے۔ چونکہ یہ حسن و روپ بازاری حسن تھا، اس لیے جسم و لباس کا تجزیہ کرتے ہوئے شعراء اکثر اس حد تک جا پہنچے جسے ابتذال اور فحاشی کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ لکھنوی محبوب اور اس کی آرائش ملاحظہ کریں۔ آتش کہتے ہیں، سلسلہ اپنی گرفتاری کا کب قطع ہوا، پہنی پازیب انہوں نے جو اتارے توڑے۔ صفحہ نمبر 26۔ سی موباف پاجامہ گلابی چن پٹی نیفا۔ امانت کہتے ہیں، سی موباف پاجامہ گلابی چن پٹی نیفا، دوپٹہ سرخ انگیا سبز کرتی زعفرانی ہے۔ ہفتہ بھر میں انہیں فرصت نہیں ان ساتوں سے،
ہفتہ بھر میں انہیں فرصت نہیں ان ساتوں سے، پان عطر آئینہ مہندی مسی سرما شہانہ۔ 8 شعریت متغزل۔ بعض شاعرانہ بدعتوں کے باوجود، صفحہ نمبر 26، بعض شاعرانہ بدعتوں کے باوجود شعرائے لکھنؤ کا کلام حسن شعری اور تغزل سے عاری نہیں۔ ایسے اشعار کی کمی نہیں جن میں شائستہ جذبات کی ترجمانی، حسن کاری اور فکر و بیان کی رعنائی ہے۔ سادگی و پرکاری کی یہ خصوصیت جو عموماً دبستان دہلی سے منسوب کی جاتی ہے، لکھنؤ والوں کے ہاں بھی موجود ہے، اور اس کی مثالیں ہر قابل ذکر شاعر کے ہاں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ناسخ کہتے ہیں، ہے عجب رنگ کی فحشت تیرے دیوانے میں، جی نہ آبادی میں لگتا ہے نہ ویرانے میں۔ انشاء کہتے ہیں، نہ چھیڑ اے نکت بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ اور نسیم کہتے ہیں، گزرا جہاں سے میں نے تو کہاں سن کے یار نے، گزرا جہاں سے میں تو کہاں سن کے یار نے، فتنہ گیا فساد گیا درد سر گیا۔ 9 اخلاقی مضامین۔ لکھنؤ شاعری کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ اگر کچھ شاعروں نے معاملہ بندی اور ریختگی کو اپنایا تو کچھ نے دوسری اصناف سخن میں اخلاقی مضامین کے انبار لگا دیے، جن میں مرثیہ، نعتیہ، قصیدہ اور رباعیات وغیرہ شامل ہیں۔ انیس دبیر، امیر مینائی اور محسن کاکوروی نے اپنی شاعرانہ کارگزاری سے بڑی حد تک دبستان لکھنؤ کے دامن کے داغ دھو دیے۔ اصناف ادب پر دبستان لکھنؤ کے اثرات۔ دبستان لکھنؤ کے تحت مندرجہ ذیل اصناف شعر نے خصوصی ترقی پائی اور ان کا دامن وسیع ہوا۔ نمبر 1 غزل۔ غزل کی شاعری داخلی جذبات کے حوالے سے ترتیب پاتی ہے، اس لیے لکھنؤ کی فضا سازگار نہ تھی، لیکن اس کے باوجود جہاں کثرت سے غزلیں لکھی گئیں، غزل میں داخلیت اور خارجیت کا امتزاج ہو اور اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ 2 غزلیں اور 6 غزلیں لکھے گئے۔ قافیہ پیمائی کے شوق میں طویل غزلیں کہیں گئیں۔ زیادہ سے زیادہ قوافی استعمال کرنے کے خبت میں سینکڑوں اشعار پر مشتمل غزلیں وجود میں آئیں۔ چنانچہ انشاء اور مصحفی نے طویل ترین غزلیں لکھنے کے ریکارڈ قائم کیے۔ عامیانہ اور مبتذل خیالات کے ساتھ اعلیٰ اشعار بھی یہاں کی غزلوں میں ملتے ہیں۔ دکھا رہے ہو زمانے کو تم جمال اپنا، جو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا گناہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27۔ وہ بت مجھ سے ناحق خفا ہو گیا، خداوند عالم یہ کیا ہو گیا، تیری گلی ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ 2 مثنوی۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے مثنوی کی صنف کو بھرپور توجہ دی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم خالص لکھنوی انداز کی مثنوی ہے۔ اس طرح نواب مرزا خان شوق کی مثنویاں، جو اپنی زبان و بیان اور حقیقت نگاری کے لیے اردو مثنوی کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، لکھنوی معاشرے کی ہی دین ہے۔ دراصل لکھنوی معاشرے میں جو رنگینی اور رعنائی تھی، اس نے شعراء کو خارجیت کی طرف متوجہ کیا۔ اس سے غزل میں سراپا نگاری آئی اور بہت سے شعراء کا مثنویوں کی طرف رجحان ہو گیا۔ اس عہد میں جو مثنویاں لکھی گئیں، اس سے نہ صرف اس دور کی عکاسی اور طرز معاشرت کا پتہ چلتا ہے، بلکہ زبان کی ترقی میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 3 مرثیہ۔ اردو مرثیے کو بھی لکھنؤ ہی میں عروج نصیب ہوا۔ وہاں کے حکمران بذات خود مرثیہ میں دلچسپی لیتے تھے، کیونکہ ان کا سرکاری مذہب شیعہ تھا۔ نوابوں اور رئیسوں کی سرپرستی میں وہاں مرثیہ نے بے پناہ ترقی کی۔ انیس اور دبیر نے اردو مرثیے کو اس مقام تک پہنچایا کہ اس سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا۔ لکھنؤ میں مرثیہ پڑھنا بھی ایک خاص فن بن چکا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ
دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 27 سے جاری ہے۔ نمبر 2، مثنوی۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء نے مثنوی کی صنف کو بھرپور توجہ دی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم خالص لکھنوی انداز کی مثنوی ہے۔ اس طرح نواب مرزا خان شوق کی مثنوی ہیں جو اپنی زبان و بیان اور حقیقت نگاری کے لیے اردو مثنوی کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، لکھنوی معاشرے کی ہی دین ہے۔ دراصل لکھنوی معاشرے میں جو رنگینی اور رنائی تھی اس نے شعراء کو خارجیت کی طرف متوجہ کیا۔ اس سے غزل میں سراپا نگاری آئی اور بہت سے شعراء کا مثنویوں کی طرف رجحان ہو گیا۔ اس عہد میں جو مثنویاں لکھی گئیں اس سے نہ صرف اس دور کی عکاسی اور طرز معاشرت کا پتہ چلتا ہے بلکہ زبان کی ترقی میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 3، مرثیہ۔ اردو مرثیے کو بھی لکھنؤ ہی میں عروج نصیب ہوا۔ وہاں کے حکمران بذات خود مرثیہ میں دلچسپی لیتے تھے کیونکہ ان کا سرکاری مذہب شیعہ تھا۔ نوابوں اور رئیسوں کی سرپرستی میں وہاں مرثیہ نے بے پناہ ترقی کی۔ انیس اور دبیر نے اردو مرثیے کو اس مقام تک پہنچایا کہ اس سے آگے کوئی نہ بڑھ سکا۔ لکھنؤ میں مرثیہ پڑھنا بھی ایک خاص فن بن چکا تھا۔ جس کے استاد موجود تھے، مرثیہ پڑھنا قار ثواب سمجھا جاتا تھا اور جو شاعر شہدائے کربلا کا جتنا اچھا مرثیہ لکھتا اس سے قدر و منزلت سے نوازا جاتا تھا۔ عزاداروں کی محفلوں میں مرثیہ نگار شعراء لوگوں کو رلاتے اور ان کا ذہنی کتھارسس کرتے۔ عزاداروں کی محفلوں میں مرثیہ نگار شعراء لوگوں کو رلاتے اور ان کا ذہنی کتھارسس کرتے۔ نمبر 4، وس وقت یا وس وقت۔ لکھنوی شعراء نے وس وقت بھی کثرت سے لکھے۔ اس فن میں امانت خاص طور پر ممتاز ہیں۔ وس وقت میں شاعر اپنے محبوب کو اس کی بے وفائی پر جلی کٹی سناتا تھا۔ نمبر 5، داستان۔ لکھنؤ شعراء نے شاعری کے اصناف کے علاوہ داستان بھی لکھے جن میں رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب خاص شہرت کا حامل ہے۔ بعد میں اسی لکھنؤ میں اردو کے 2 مشہور ناول سرشار کا فسانہ آزاد اور مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا بھی لکھے گئے۔ داستان کے علاوہ امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر سبھا بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء۔ دبستان لکھنؤ کے وابستہ شعراء کے ہاں لکھنوی معاشرے کے تمام خد و خال موجود ہیں، جبکہ چند ایک شعراء ایسے بھی ہیں جنہوں نے لکھنؤ تہذیب کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ ضرور دھوئے لیکن اپنا دامن بچانے کی بھی کامیاب کوشش کی۔ فراق گورکھپوری لکھنوی شاعری پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں: پورا لکھنؤ اور لکھنؤ کے تمام شہراء ایک ہی رنگ برنگے ہوں۔ مصحفی انشاء، جرت، ناسخ، آتش، ریاض، امیر، اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہ فرق نہیں جو میر اسودا میں تھا۔ یہاں ہر شاعر کی خصوصیت کے باوجود مزاج شاعری میں یکرنگی اور یکسانیت زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ یوں تو اس دبستان سے کئی بہترین اور مشہور شعراء مثلاً مصحفی، انشاء، جرت، انیس، دبیر اور محسن کاکور بھی وابستہ رہے، لیکن ذیل میں صرف آتش، ناسخ اور دیا شنکر نسیم پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، خواجہ حیدر علی آتش۔ آتش لکھنؤ کا ایک نمائندہ شاعر ہے۔ بقول سید وقار عظیم آتش کے کلام کا خاصہ بڑا حصہ لکھنؤی دبستان شاعری کی خصوصیات کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ لکھنؤ کے دستور کے مطابق قادر الکلامی اور استادی کی سند اس کے ہاتھ آتی جو جھوٹے نگوں کی میناکاری میں زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ آتش نے بھی اس خاص روش کے جملہ اور لوازم کو اس آن بان سے برتا کہ حریف بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آتش دبستان لکھنؤ کے شعراء میں سب سے ممتاز ہیں کیونکہ انہوں نے لکھنؤ تہذیب و تمدن کے تمام لوازمات و کمالات مہارت سے استعمال کیے۔ اردو شاعری میں آتش کی آواز نیک شگون رکھتی ہے اور ہمارے عام غزل گویوں کے اس ماتمی لے سے زیادہ توجہ کی مستحق ہے، جس کی یکسانی اور تکرار زندگی کے رنگا رنگ مظاہر سے لطف اندوز ہونے کے قابل نہیں رکھتی۔ آتش نے ہمارے ان حواس کا سامان فراہم کیا جو ابھی تشنا تھے اور جن کی تشنگی ہم سے زندگی کی طاقت چھین لیتی ہے۔ آئیے آتش کی شاعری کی ان خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ دبستان لکھنؤ کا ایک صحیح نمائندہ شاعر ہے۔ آتش کی شاعری کی خصوصیات۔ نمبر 1، خارجیت۔
آتش کی شاعرانہ لے اگرچہ بنیادی طور پر لکھنوی شاعراء کی رنگین مزاجی فارغ البالی اور عیش پرستی سے مختلف ہے، اور یہ فرق بڑی حد تک ان کی افتاد طبع اور درویشانہ زندگی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں خارجیت کی جانب واضح رجحان ملتا ہے جو لکھنؤ کی مخصوص فضا کا پیدا کرتا ہے۔ لکھنؤ کا ماحول عیش پرستی اور عیش کوشی کا ماحول تھا۔ طوائفوں کے کوٹھوں پر بچوں کو تربیت کے لیے بھیجنا شرفاء میں فیشن بن چکا تھا۔ ہر روز عید اور ہر شب بارات تھی، ہر خانہ شادی اور ہر گلی کوچہ عشرت کا سماں پیش کر رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں کا غالباً رجحان اندر کی دنیا میں گوشہ نشین ہونے کے بجائے عیش و نشاط میں گم ہو جانے کی طرف تھا۔ آتش اپنے عہد کا نمائندہ شاعر ہونے کی وجہ سے ماحول کے ان اثرات سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی انفرادیت قائم رکھی، اس لیے ان کی خارجیت قدرے مختلف ہے۔ ان کا لہجہ بھرپور اور توانا ہے۔ اس وجہ سے کیفی اعظمی لکھتے ہیں کہ آتش کا لہجہ مردانہ ہے، جس میں طاقت ہے، یہ زندگی کی حرارت اور عزم سے بھرپور ہے، اس میں زندگی اور سپہ گری کی آمیزش ہے۔ صفحہ نمبر 28 جاری ہے۔ یار کو میں نے، مجھے یار نے سونے نہ دیا، رات بھر تالے بیدار نے سونے نہ دیا۔ صفحہ نمبر 29۔ غسل کر لیں یہیں دریا میں نہانے کو نہ جا، مچھلیاں لپٹیں گی اے یار تیرے بازو سے۔ نمبر 2، رجائیت۔ آتش کے کلام کا بڑا حصہ رجائیت اور زندگی کی قوت سے لبریز ہے۔ ان کا تصور زندگی مکمل طور پر عشرت و انبساط کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ ان کے ہاں غم و الم کا ذکر بہت کم ہے، اور جو تھوڑا بہت حصہ بھی ہے وہ زندگی سے بیزاری اور مایوسی نہیں سکھاتا، بلکہ ان کا توانا اور جواں لہجہ شدائد اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے پر ابھرتا ہے۔ ان کے ہاں عام شعراء کی طرح بے چارگی اور گھٹن کا کہیں بھی نشان نہیں ملتا۔ وہ غم میں بھی کوئی نہ کوئی متحرک پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ زندگی کے تاریک اور حزینہ پہلوؤں کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ اس کے روشن اور تابناک عناصر سے اپنی فکر کے چراغ چلاتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے یہ ہر چند بھاگے شوق منزل سے، ہمیں آگے ہیں جب پیچھا کیا عمر گریزاں کا، پیچھے نہ پاؤں مار کا عشق میں ہٹے تلوار کھا کے بوسہ لیا دست یار، پیچھے نہ پاؤں مار کا عشق میں ہٹے تلوار کھا کے بوسہ لیا دست یار کا۔ نمبر 3، شاعرانہ مصوری۔ آتش کے کلام کی ایک اور نمایاں خوبی ان کی شاعرانہ مصوری ہے۔ ان کے اشعار میں مضمون سے قطع نظر اظہار کی بعض ایسی خصوصیات ملتی ہیں جو بغیر شاعرانہ ذہن کے ممکن نہیں۔ آتش نے شاعری کو کئی جگہ مصوری سے تعبیر کیا ہے۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ آتش مصحفی کے شاعر تھے، انہی کے اثر سے آتش کے جہاں حسن کا ایک ایسا شوق اور رنگین احساس ملتا ہے جو ان کے اشعار کو ہماری عشقیہ شاعری کا ایک قابل فخر سرمایہ بنا دیتا ہے۔ آتش حسن کی عکاسی بھی کرتے ہیں، مگر دراصل ان کے جہاں حسن کی مصوری ہے۔ مصور جب تصویر کھینچتا ہے تو نقش میں نقاشی کا تخیل اور احساس ایک نئی زندگی بھر دیتا ہے۔ اب تصویر صرف خطوط اور رنگوں کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ منہ سے بولنے لگتی ہے۔ آتش کے بہترین اشعار اس رنگین احساس کا نگار خانہ ہیں۔ اردو شاعری میں انیس اور غالب کے بعد آتش کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے بہت سے اشعار اپنی جگہ ایک مکمل نقش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرا ہر شعر ایک ایک عالم تصویر رکھتا ہے، مرکہ جان کر ذی فہم دیوان مول لیتے ہیں۔ یہ شاعری ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ نمبر 4، لفظی صنعت گری۔ آتش کی شاعری میں لفظی صنعت گری موجود ہے۔ جہاں انہوں نے فارسی زبان کا استعمال کیا ہے، وہاں بھی انہوں نے ذوق سلیم کو برقرار رکھا ہے۔ لکھنوی شاعری کی پوری عمارت لفظوں کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اس لفظی صنعت گری میں کمال حاصل کر لینے کو شاعرانہ کمال کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ آتش نے بھی اس روش کو اپنایا، اس لیے ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ اس لفظی صنعت گری کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آتش کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے لفظ کی اس عامیانہ بنیاد پر سچے جذبات اور واردات کے کثر تعمیر کیے ہیں، اور یوں لکھنوی طرز کی اس خصوصیت کو نکھری ہوئی ترقی یافتہ اور مکمل صورت دی ہے۔ آتش کے کلام سے اس طرز کی چند مثالیں دیکھیے۔ صفحہ نمبر 30 سے جاری ہے۔ وحشی تھے بوئے گل کی طرح سے جہاں میں، نکلے تو پھر کے آئے نہ اپنے مقام میں، تجھ سا حسین ہو یار تو کیوں کر نہ اس کے پھر، ناز بجاؤ غمزائے بے جا اٹھائیے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔
5 تشبیہ و استعارہ۔ آتش نے اپنے تجربات و احساسات کے اظہار کے لیے جہاں اور وسیلے تلاش کیے، وہاں اپنی شخصیت کے وجدانی اور جمالیاتی عنصر کی مدد سے ان تشبیہات و استعارات کے نادر اور انوکھے انداز بھی اپنائے۔ وہ موقع و محل کے لحاظ سے خود بھی موزوں تشبیہات استعارات اختراع کر لیتے ہیں جو ان کے کام کے حسن میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ تشبیہات و استعارات کی یہ چند خوبصورت مثالیں ملاحظہ ہوں۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، شبنم سے مرجھایا جاتا ہوں وہ غنچہ ہوں، وہ گل ہوں میں جسے شبنم بلائے آسمانی ہے۔ 6 انفرادیت۔ آتش کی غزل میں جو سپاہیانہ للکار، مہر کا آرائی، بلند آہنگی اور آتش نوائی ملتی ہے وہ لکھنؤ کے شعراء کی تمام مانوس آوازوں سے مختلف ہے۔ انہوں نے غزل کی تمام تشبیہات اور پامال استعارات سے ہٹ کر براہ راست تغزل کا جادو جگایا ہے۔ غزل کی علامات کو آتش نے ایک نیا مزاج اور ایک نیا آہنگ دیا ہے۔ ان کا یہ انداز غزل گوئی زبان کے چٹخاروں اور فن کے پینتروں کا مرہون منت نہیں، بلکہ اس میں جان اس لیے آتی ہے کہ یہ ایک جاندار شخص کی آواز ہے۔ ان کے کلام میں زندگی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آتش کے انفرادی رنگ کا ثبوت وہ بے شمار اشعار ہیں جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ بیاں خواب کی طرح جو کر رہا ہے، یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ صفحہ نمبر 31۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہاں شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ نمبر 2۔ امام بخش ناسخ۔ امام بخش ناسخ کو دبستان لکھنؤ کا بانی، لکھنوی اردو زبان کا موجد اور ناسخ کہا گیا ہے۔ قدیم تذکرہ نگاروں نے ان کی قادر الکلامی، استادی، اصلاح زبان اور مہارت سخن کی تعریف کی ہے۔ ناسخ کی تقلید بعض عظیم شعراء نے کی۔ غالب نے خود ایک خط میں ناسخ کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست عبدالغفور خان کو لکھتے ہیں، ہم فقیر لوگ اعلیٰ کلمت الحق میں بے باک اور گستاخ ہیں۔ شیخ امام بخش طرز جدید کے موجد اور پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ تھے۔ رام بابو سکسینہ تاریخ اردو ادب میں فرماتے ہیں کہ ناسخ 3 چیزوں کے واسطے مشہور ہیں۔ ایک ان کی قادر الکلامی جو ان کی غزلوں سے معلوم ہوتی ہے، دوسری وہ طرز جدید جو انہوں نے ایجاد کیا، تیسری ایک بڑی جماعت مشہور شاگردوں کی جس کو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسخ ایک مسلم ثبوت استاد تھے جن کو زبان اردو فارسی پر قدرت حاصل تھی۔ شعر کی آرائش ظاہری کما حقوق کرتے تھے۔ لکھنؤ کی حلقہ شعراء میں ان کا بہت بڑا اثر تھا۔ کسی محاورے یا لفظ کی صحت کے متعلق ان کا کلام سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 31 جاری ہے۔ ناسخ کی اصلاح زبان کی تحریک۔ ناسخ نے اس نظریہ کا اظہار کیا کہ شاعری کے لیے ایک خاص قسم کی ادبی زبان کا ہونا ضروری ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ ناسخ کا اصل کارنامہ ادبی یہی ہے کہ انہوں نے ادبی زبان کی توسیع و توضیح کے لیے خاص کوشش کی ہے اور شستہ مزاق کی تشفی کے لیے الفاظ کو شکل و گرامی اور حروف کی موٹی خوبیوں اور خرابیوں کے اصولوں پر زور دیا ہے۔ زبان کو تہذیبی سطح پر لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے شاعری کے تجربات کے لیے لفظ کی فصاحت کو بنیادی حیثیت دی۔ انہوں نے شعر کے ڈھانچے کو زیادہ مکمل اور بے عیب بنانا چاہا تاکہ اس میں کوئی جھول نہ پڑے اور اس کی موسیقی باصول اور مرتب ہو اور معنوی لحاظ سے شعر قابل فہم، مانوس اور قابل قبول بن جائے۔ مگر محض زبان کے چکر میں پھنس کر ناسخ کے ہاں وہ شعر رخصت ہو گئی جس کا نام شاعری کا جوہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ناسخ شاعر سے زیادہ ایک زبان دان کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی یہ رائے بھی قابل توجہ ہے جب انہوں نے کہا کہ ناسخ ساری عمر زبان سنوارتے اور شاعری بگاڑتے رہے۔ ناسخ نے ہندی الفاظ کی جگہ عربی اور فارسی الفاظ کو اولیت دی، بندش کی طرز فارسی کے طرز پر قائم کی جس سے مضامین میں وسعت پیدا ہو گئی اور شعر کے ظاہری حسن میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے زبان اردو کو ریختہ کہتے تھے لیکن ناسخ کے وقت سے اس کا نام اردو رکھا گیا۔ پہلے غزل کو بھی ریختہ کہا جاتا ہے۔ ناسخ نے غزل کا لفظ رائج کیا اور اس لفظ کو متروک قرار دیا۔ ان سے پہلے حروف رابطہ کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، لغت کی پابندی بھی ضروری نہیں تھی۔ ناسخ نے ان کے درمیان ایک ترتیب پیدا کی۔ صفحہ نمبر 32۔ سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ کو متروک قرار دے کر ان کی جگہ عربی اور فارسی کے الفاظ رائج کیے۔ ناسخ کی شاعری کی چند دیگر خصوصیات یہ ہیں۔
ناسخ کی شاعری کی خصوصیات۔ نمبر 1، خارجیت۔ ناسخ نے واردات قلبیہ کی بجائے محبوب کی سراپا نگاری کی جانب توجہ دی۔ یہ لکھنؤ کا ایک خاص رنگ ہے۔ ناسخ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اردو معلّہ کو اردو مطلع بنا دیا۔ جب جذبات نگاری کو محض ثانوی حیثیت حاصل ہوئی تو خارجی مضامین کو قدرتی طور پر فروغ حاصل ہوا۔ ناسخ کے کلام میں ان تمام زیورات اور لوازمات آرائش کا ذکر موجود ہے جو زمانے میں نسوانی حسن کی آراستی کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ وصف جب اس سائد سیمی کے میں لکھنے لگا، ہاتھ میں خامہ برنگ شاخ شبو ہو گیا، لکھوں کیا حال میں دیوانہ اپنی ناتوانی کا، ہوا تو کہ گراں گردن میں وہ چھلا نشانی کا۔ نمبر 2، بلند خیالی۔ ناسخ نے غربت اور مسافرت کے دنوں میں اپنے جذبات کی جن اشعار میں ترجمانی کی وہ پرتاثیر ہیں۔ ناسخ جب اپنے آلات ضرب اتار کر میدان میں اترتے ہیں تو واقعی اچھے شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ اپنی شاعری کے دور دوم میں انہیں غم و علم سے واسطہ پڑا۔ اس دور میں انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کی بڑی عمدہ ترجمانی کی۔ مثالیں دیکھیے۔ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، ہے عجب رنگ کی وحشت تیرے دیوانے میں، جی نہ آبادی میں لگتا ہے نہ ویرانے میں۔ نمبر 3، جذبہ و اثر کی کمی۔ ناسخ کے کلام میں مجموعی طور پر جذبہ و اثر کی کمی ہے۔ ان کی غزلیں اگرچہ شاندار الفاظ و استعارات سے بری ہوئی ہیں لیکن جذبات و تاثرات سے خالی ہیں۔ تصنع ان کے کلام کا اصل جوہر ہے۔ عجب قسم کی نئی تشبیہیں ملتی ہیں۔ ناسخ کے اشعار زبان کے اعتبار سے تو مکمل اور بے عیب ہیں مگر ان میں تاثیر کی کمی ہے۔ ان کے اشعار صنعت کے تو کام آ سکتے ہیں مگر ہماری تنہائیوں کے رفیق نہیں بن سکتے۔ ان کے ہاتھ تند و تیز آندھی کا زور و شور تو ہے مگر لطیف و نرم ہوا کے چلنے سے ریشمی پردوں کی سرسراہٹ نہیں ہے۔ بے خطر یوں ہاتھ دوڑاتا ہوں زلف یار پر، دوڑتا تھا جس طرح سابان موسیٰ مار پر۔ انتہائی لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کے وہ کہنے لگا بستر کو جاڑا چاہیے۔ صفحہ نمبر 33 یعنی 33۔ 4، شاعرانہ مصوری۔ ناسخ کے کلام کی نہایت اہم خصوصیت شاعرانہ مصوری ہے۔ قدرتی مناظر کی عکاسی، محبوب کا سراپا اور دوسری دلاویز چیزیں ناسخ کے کلام میں ملتی ہیں۔ ان کی نظر محبوب کے خد و خال کے علاوہ اس کے لباس و زیورات تک کی جزیات کو سمیٹ کر ایسی میناکاری بہم پہنچاتی ہے کہ پڑھنے والا خود کو جگمگاتے ہوئے محل میں پاتا ہے۔ ناسخ جزیات کے چھوٹے چھوٹے نگینوں سے شعر کو جڑاؤ زیور کی طرح تیار کرتے ہیں۔ دمکتا ہے جو کندن سا بدن پر ایک حلقے میں، تیری جالی کی کرتی میں ہے عالم کا مدانی کا، گل تو کیا رنگ کے بوجھ سے ہوتے ہیں لال، شائع گل سے ہیں کہیں نازک تمہارے ہاتھ پاؤں۔ نمبر 3، دیا شنکر نسیم۔ نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شعراء میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ یوں تو وہ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے مگر جس چیز نے ان کو شہرت عظیم عطا کی وہ ان کی مثنوی گلزار نسیم ہے۔ اس مثنوی کا ایک ایک شعر نسیم کی استادانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ اس زمانے میں مرثیہ نگاری کا بازار گرم تھا لیکن اس وقت جتنی بھی مثنویاں لکھی گئیں ان میں مین حسن کی سحر البیان اور نسیم کی گلزار نسیم کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ پائے کا تخلیقی مظاہرہ نہیں ملتا۔ انہوں نے اس مثنوی کے ذریعے لکھنؤ کے شب و روز کا خوب چربہ اتارا ہے اور ایک کامیاب مصور کی طرح اس معاشرے کی مکمل اور دل فریب تصویر بنائی ہے۔ یہ مثنوی اختصار اور زبان و بیان دونوں کے لحاظ سے شعریت کی حامل ہے۔ انہوں نے رعایت لفظی، معاملہ بندی، تشبیہات و استعارات اور مبالغہ کے کثرت استعمال سے اس کے تار و پود تیار کیے ہیں۔ زباندانی اور صنائع بدائی کی دلکش مثالیں اس میں موجود ہیں لیکن کبھی کبھی وہ تقید لفظی کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں لیکن وہ اردو ادب میں گلزار نسیم کے خالق کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ اس مثنوی کی پوری فضا پر لکھنؤ کے گہرے اثرات ہیں۔ مذاق عامہ کی خاطر نسیم کبھی کبھی عامیانہ درجے اور ابتذال تک اتراتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ان کا شاعرانہ مرتبہ مسلم ہے۔ دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، گل ہوں تو کوئی چمن دکھاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں، سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد انہیں سولی پر چڑھانا۔ صفحہ نمبر 34۔
مذکورہ شعراء کے علاوہ دبستان لکھنؤ سے شعراء کی کثیر تعداد وابستہ رہی۔ ان شعراء نے دبستان لکھنؤ کو پروان چڑھایا اور اس کی زبان و بیان کے تعین میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ذیل میں ان شعراء کا ایک ایک شعر بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر کہتے ہیں آبلے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کف پاس سے جدا ہوتا ہے۔ رشک کہتے ہیں اب خضر کو بھی حوصلہ ہے راہ زنی کا، ہماری آہوں سے پایا نشان یاروں نے۔ برق کہتے ہیں کہ فرش خاک سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، پھولوں کے بچھونے پہ نزاکت سے وہ بولے، ہے ہر رگے گل نشترے فساد کی صورت، پسینہ اس کے رخ آتشین سے ہے جاری۔ امارت کہتے ہیں عجب تماشا ہے آتش سے اب نکلا ہے، مار ڈالا بے وفائی نے تیری۔ رند کہتے ہیں زندگی فانی بڑا دھوکہ دیا، آ اندلیب مل کر کریں آہو زاریاں۔ انشاء کہتے ہیں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، میں چلاؤں ہائے دل، دید لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور۔ تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، دیدہ لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور۔ اور صبا کہتے ہیں، بلکہ ان کے آگے بھی شعر ہیں انشاء کے، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا تیرا، طائر عقل کو معذور رکھا زاہد نے۔ اور صبا کہتے ہیں، بلکہ یہ شعر کے ساتھ ہی انہوں نے ملا دیا، مس پرنٹنگ ہے کتاب میں دوبارہ پڑھتا ہوں انشاء کا شعر۔ انشاء کہتے ہیں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، دید لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا تیرا۔ اور صبا کہتے ہیں میری آنکھوں سے کوئی طائر عقل کو معذور رکھا زاہد نے، پر پرواز میں تسبیح کا ڈورا باندھا۔ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر آتش ناسخ۔ دبستان لکھنؤ کے دو بڑے شعراء آتش اور ناسخ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لکھنوی دبستان شاعری کا صحیح نمائندہ شاعر آتش ہے، نہ کہ ناسخ۔ ناسخ نے اردو زبان کی جو خدمت کی ہے اس کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی شاعری میں وہ تمام تر تصنع موجود ہے جو لکھنؤ کی شاعری کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان کی شاعری قواعد اور زبان دانی کے نقطۂ نظر سے تو مکمل اور بےداغ ہے، لیکن شاعرانہ نزاکتوں اور لطافتوں سے بالعموم آری ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے اشعار فنی اعتبار سے تو بطور سند پیش کی جا سکتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں کے جذبات کو ارتعاش نہیں دلا سکتے۔ اس کے برعکس آتش شعریت کو نظر انداز نہیں کرتے، اور انہیں ناسخ کی اصلاح کی تحریک کی زبان کا مثبت نتیجہ آتش اور شاگردان آتش کی شاعری ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ آتش اور ناسخ دونوں کی شخصیتوں میں بھی فرق تھا۔ ناسخ کے پاس صرف ایک کرتب تھا، استادی اور زباندانی کا دعویٰ تھا، لیکن آتش اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے۔ وہ وجدان اور احساس سے جمال کے مالک تھے، اور ان کے حواس خمسہ پوری طرح بیدار تھے۔ زندگی کے گوناگوں تجربوں سے متاثر ہونا اور انہیں ہضم کر کے اپنی تجلیات میں آب و رنگ دینا بھی انہیں آتا تھا۔ اس لیے جب بھی ان کے اندر کا شاعر بیدار رہتا تھا اور جذبہ تخلیق ان کا ساتھ دیتا تھا تو خوبصورت شاعری تخلیق ہوتی تھی۔ کیونکہ آتش کا کلام سچے انسانی جذبات و احساسات سے معمور ہے، اس لیے وہ مؤثر ہے۔ ان کا کلام ناسخ کی نسبت شاعرانہ حیثیت رکھتا ہے۔ ناسخ تخلیق قوت کے فقدان کی وجہ سے ذہنی ورزش کی طرف مائل رہے، اس لیے ان کا کلام زندگی سے دور جا پڑا۔ البتہ ناسخ نے جہاں کہیں علمیت کا چھولا اتار کر فکر و فن کے جوئے کو علیحدہ رکھ کر زندگی کی سیدھی سادی حقیقتوں کی ترجمانی کی ہے، وہاں اچھے شعر بھی نکل آئے ہیں۔ آتش کو زبردست شاعرانہ اور تخلیقی ذہن کے علاوہ مصحفی کی زبان اور اس کی روایت بھی ملتی ہیں۔ پھر ناسخ کی مرتب کردہ زبان اور مزاج کے سلیم، جس کی بنا پر انہوں نے ناسخ کے بعض سخت اصولوں سے انحراف کر کے عام بول چال کے الفاظ کو ویسا ہی استعمال کیا جس طرح وہ عوام الناس میں مروج تھے۔ گویا آتش کا کلام اس دور کی غزل گوئی کا نمونہ ہے۔ وقار عظیم آتش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آتش کے کلام کا خاصا بڑا حصہ لکھنوی دبستان شاعری کی ان خصوصیات کے بارے گناہ کے نیچے دبا ہوا ہے جو اس شاعری کے مزاج کے لوازم میں سے ہیں۔